بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم صدق الله خالقنا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم سورہ حجر کا درس جاری ہے، دوسرا رکوع مبارک تلاوت کیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کیونکہ مکیہ ہے اور مکی صورتوں میں 3 مضامین بیان کیے جاتے ہیں: اللہ کی قدرت کے توحید کے دلائل، تذکیر بآیات اللہ، اور دوسرا نمبر رسالت کا اثبات، تیسرا معاد عقیدہ آخرت۔ تو یہاں قرآن کی حقانیت بیان فرمائی اور پھر اس کے بعد معاد کا بھی ساتھ ذکر ہے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کیا کہ آپ پر قرآن جو نازل کیا یہ سچی کتاب ہے، ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں، یہ فرشتے ہم ہی اتارتے ہیں، اس قرآن کی ہم حفاظت کرنے والے ہیں۔ پھر تذکیر بے ایام اللہ کے سلسلے میں پہلے انبیاء علیہ السلام کی رسالت کو ثابت کیا گیا آپ کو تسلی دینے کے لیے، اور آخرت کی عذاب کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب دوبارہ ان آیات میں اس رکوع مبارک میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور توحید کے دلائل بیان فرمائے ہیں۔ یہ علوی، سفلی، آسمان کے اندر، زمین کے اندر جتنے دلائل ہیں اجمالی طور پر ان کو بیان کیا، پھر آگے عقیدہ آخرت کو وَإِنَّا لَنَحْنُ وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وارثون کو بیان کر کے پھر اگلے رکوع میں مزید خاص نعمت جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا تمہارے باپ اور ان کو مسجود ملائک بنایا، وہ نعمت بیان فرمائی ہے۔ پھر آگے پھر عقیدہ معاد اور آخرت کا بیان، ایمان والے ان کی جزا اور کافر لوگ ان کی سزا کا ذکر ہے۔ یہاں فرمایا وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، ہم نے آسمان کے اندر بڑے بڑے برج بنا دیے۔ برج کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لغتاً الحصن، یعنی قلعہ، اور قلعے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو اندر آنے سے روکتا ہے۔ بڑے بڑے قلعے بناتے تھے پہلے زمانہ میں کہ بادشاہ لوگ وہ وہاں شہر کے اندر وہ کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا، اس کے دروازے بند ہوتے تھے۔ یہ ملتان کا قلعہ ہونا یہ مشہور ہے۔
تو یہ اس طرح کے قلعے کے اندر مضبوط ہی ہوتی ہے، یعنی اندر داخل ہونے سے وہ آدمی محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ موانع ہوتے ہیں، روکنے والے ہوتے ہیں لوگوں کو۔ لیکن یہاں مراد عروج سے فلک کے وہ دور ہے، آسمان کے اندر جو ستارے، سورج اور یہ چیزیں جن کے ارد گرد گھومتی ہیں محور کے اندر، ان کو برج کہا گیا ہے۔ آسمان میں بڑے بڑے اللہ تعالیٰ نے برج بنائے ہیں، اور مفسر علام ان کی تفسیر 12 برجوں کے ساتھ فرما رہے ہیں۔ یہ 12 برج ان کے نام بھی لکھے ہیں: حمل، ثور، جوزا، سرطان، اسد، سنبلہ، میزان، اکرب، قوس، جدی، دلو، حوت۔ یہ 12 برج ہیں، اور اس میں چلنے والے سیارات، کواکب 7 سیارہ، 7 سیارات ہیں جو آسمان میں گھومتے ہیں، آسمان کے برجوں میں چلتے ہیں، ان کے اندر دور لگاتے ہیں، چکر لگاتے ہیں۔ مریخ، اس کے لیے 2 برج ہیں، حمل اور عقرب۔ زہرہ، اس کے لیے ثور اور میزان ہے۔ عطارد، اس کے لیے جوزا اور سنبلہ ہے۔ قمر، اس کے لیے سرطان ہے۔ شمس، اس کے لیے اسد ہے، اور مشتری کے لیے قوس اور حوت ہے، اور زحل کے لیے جدی اور دلو ہے۔ یعنی یہ 7 سیارہ جو ہے نا، ان کے نام لکھے ہیں۔ ان میں سے 5 کے لیے تو 2 برج ہیں، 2 برجوں میں چلتے ہیں، لیکن 2 جو ہے شمس اور قمر، ان کا صرف ایک برج ہے۔